زوجین کے اندر اگر تفریق ہو جائے بچہ کس کو ملے؟ اس سلسلے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ مسلک ہے کہ اس کو بچے کو اختیار دے دیا جائے، بچہ کس کے ساتھ رہنا چاہے۔ جب ان کی تفریق ہوگی تو اب بچہ ماں کے ساتھ رہنا چاہے ماں کو دے دینا چاہے، اور باپ کے ساتھ رہنا چاہے تو باپ کو دے دینا چاہیے۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ باقی ائمہ بالخصوص احناف یہ فرماتے ہیں کہ 7 سال تک تو ماں کو حق حضانت حاصل ہے، حق حضانت، حق پرورش، کیونکہ اس میں دونوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ شریعت نے ماں کا بھی اور بچے کا بھی، ماں کو بچے کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اور بچے کو ماں کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے اس کا دودھ پیتا رہتا ہے تو اس وجہ سے وہ رضاعت اسی کو سمجھتا ہے بچہ، اور ماں کے رگوں میں اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا وہ سارا کچھ برداشت کر لیتی ہے۔ تو یہ قدرتی ہوتی ہے، یہ جب تک بچہ نابالغ ہے نابالغی تک یہ رہتا ہے، ماں کو بچے کے ساتھ زیادہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بچے کے ساتھ زیادہ شفقت اور محبت رکھی ہے۔ تو خیر، اب چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ 7 سال تک اس کو پرورش کا حق ہے، اس وجہ سے 7 سال تک تو وہ پرورش کر لے، یعنی اگر وہ مطالبہ کرے۔ لیکن کبھی ایسی ماں بھی ہوتی ہے جس نے پہلے ہی بچہ پیدا ہونے سے، اس شوہر سے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دوسرا شوہر طے کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، آج تو کیا عورتوں کی طرح، تو اس کا تو کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ یہ تو پتہ نہیں اب کس کے ساتھ بھاگے گی، اس وجہ سے بچہ کو یہ دیکھا جائے گا کہ بچہ کی پرورش جو ہے کون کر لے گا، یعنی بچے کی صحیح نگہداشت جو ہوتی ہے بچوں کے لیے ضروری، ان کو سکھانا بھی اور ان کی نظر گزر بھی رکھنا ہے، تو یہ کون کر لے گا؟ تو وہ پھر باپ ہی کو ملے گا، البتہ پرورش جو ہے اس کی نانی کو ہوگی، اور یا نانی کی نانی یا اس کی جو ہے جو بھی ہو، تو یعنی باپ کے جو اس کے قریبی زہرہ محرم، تو ان کو دے دیا جائے گا 7 سال کے بعد۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ باپ کو ملے گا 7 سال کے بعد، اگر ماں ہے کہ وہ پرورش کا حق کا مطالبہ کر لیتی ہے، اگر مطالبہ نہیں کر لیتی ہے تو پھر ان کے حق، اور اگر وہ 7 سال تک تو پرورش، اس کے بعد تو بچہ زیادہ محتاج نہیں ہے، وہ کہیں بھی رہ سکتا ہے، 7 سال کے بعد بچہ کہیں بھی رہ سکتا ہے، سمجھدار بچہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی ضروریات بھی خود ہی پوری کر لیتا ہے، اور جو ہے اپنی نگہداشت بھی بہت حد تک وہ خود کر لیتا ہے، کوئی اس کو مارے گا شور اٹھائے۔ تو یہ ہے احناف کے نزدیک مسئلہ۔ اور ائمہ ثلاثہ تو باقی ائمہ وہ کہتے ہیں بالغ ہونے تک، دوسری ائمہ۔ خیر، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تخیر کا کوئی قائل نہیں ہے، امام احمد بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام اسحاق تخیر کیا قائل نہیں۔ تخیر کے سلسلے میں ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ حدیثۃ الباب ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شوہر آیا
ایک شخص آیا تو اس نے اسلام لایا، تو پھر اس کی بیوی کو بلا لیا گیا تو وہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہوئی. حضور نے بھی اس کو سمجھایا لیکن تیار بالکل نہیں ہوئی. اب ان کے مسئلہ یہ ہے کہ جب زوجین میں سے کوئی دو میں سے کوئی انکار کر لے تو پھر وہ نکاح کی تفریق ہو جاتی ہے، ورنہ اسی نکاح پر قائم رکھا جاتا ہے. یہ مسئلہ کئی بار پڑھ چکے ہو. اچھا، جب تفریق ہو گئی ہے تو اب بچہ کس کو ملے گا؟ اصولاً تو جو ہے خیر الابوین کے تحت بچہ وہ تابع ہوتا ہے. کہ اگر فرض کرو کہ باپ اسلام نہیں لائے گا، ماں نے اسلام لایا تو بچہ ماں کو دے دیا جائے گا. یہاں چونکہ خیر الابوین میں سے باپ تھا، اس وجہ سے باپ کو ملنا چاہیے تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک ترکیب کی ہے کہ ایک کو ایک مسجد کے کونے میں بٹھایا، دوسرے کو دوسرے کے کونے میں، تو اور بچہ بیچ میں چھوڑ دیا. کہا بچے کو بیچ میں رکھو اور ہر ایک اس کو بلاؤ، جدھر بچہ جائے گا اسی کو ملے گا. تو اب ماں جو ہوتی ہے تو ماں کے ساتھ بچے کو زیادہ شغف ہوتا ہے اور ماں کو بلانا بھی آتا ہے. اور باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، وہ دن بھر ادھر ادھر ہوتا ہے، گھومتا رہتا ہے، تو اس کو تو بچوں کے ساتھ زیادہ لگاؤ یا زیادہ شغف نہیں ہوتا ہے. تو اب بچہ ماں کی ہی طرف چلا. وہ اصل کیا کہتے ہیں اس کو، وہ پیروں کے بل چلتا تھا، وہ ابھی کھڑے ہو کر بھی نہیں چلتا تھا. تو اب جو ہے وہ ادھر کو چلا ماں ہی کی طرف. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتا تھا یہ ماں کی ہی طرف جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس میں صحیح فیصلہ کرے. بچہ تو باپ کو ہی ملنا چاہیے، لیکن اس طرح ملے کہ اس کو بھی اعتراض نہ رہے. ورنہ کیونکہ اس میں امکان یہ بھی ہوتا ہے چلو آج ایمان نہ لائی کل لائے گی، یا ہو سکتا ہے اس کے بعد. تو اس وجہ سے ذرا وہ بھی خوش ہو کر ہی جائے کہ انصافی کے مطابق فیصلہ ہوا، وہی شور نہ مچائے کہ مسلمانوں نے جو ہے ایسا میرے ساتھ کیا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترکیب نکالی. اب بچہ ادھر کو تھوڑا چلا، پھر مڑا واپس، پھر باپ کی طرف گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو دے دیا ہے. لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے بچے کے بارے میں بھی جو تخیر کے قائل نہیں ہے، وہ سمجھدار بچے کے تخیر کے قائل ہیں. اس وجہ سے اس بنا پر تو انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن دلیل کیسے یہ بن سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے بچے کے بارے میں یہ کیا ہے کہ جو ابھی پیروں کے بل چلتا تھا، گھٹنوں کے بل چلتا تھا، وہ تو اتنا سمجھدار بھی نہیں تھا. امام احمد رحمۃ اللہ تخیر تو مل جائے گی، لیکن سمجھدار ہونے کے بعد اس کو فیصلہ کیا جائے گا. تھوڑا سا سمجھدار ہو، وہ ماں کو سمجھتا ہو یہ میرا ماں ہے، باپ کو سمجھتا ہو یہ میرا باپ ہے. تو اس وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی بھی دلیل نہیں بن سکتی ہے. اچھا، ان کی دلیل تو ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کے بعد اس کو حق حضانت ہے، اس کے بعد اس کا فیصلہ کر دیا جائے. تو ان کی دلیل تو ہے ہی نہیں، وہ تو اس بنا پر نہیں. تو گویا کہ یہ جب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل نہیں بن سکتی ہے، لیکن بس ایک سہارا سا انہوں نے لے لیا ہے تخیر کا، اس وجہ سے یہ مسئلہ سمجھو اجتہادی ہے. یہ نہیں ہے، یہ مطلب تشریح نہیں ہے، یہ تشریح نہیں ہے، کیونکہ تشریح تو بنتی ہے اس حدیث سے، لیکن یہ حدیث جو ہے اس میں صحیح نہیں ہے کہ ہر بچے کے متعلق ایسا ہی فیصلہ کیا جائے، اس کو تخیر دے دیا جائے. وہ بچہ کو دودھ پیتا ہوا ہو تو اس کو کیا خیار دے دیا جائے. تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے از قبیل معجزات سمجھو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ تو بچہ تو گیا تھا ماہی کی طرف، اور ماہی کی طرف وہ جانا تھا اس کو، باپ سے اس کو کیا ملتا؟ ماں تو اس کو روز گود میں پالتی تھی، ماں اس کو دودھ پلاتی تھی، ماں اس کو پرورش کرتی تھی، ماں کے ساتھ ماں مارتی بھی ہے بچے کو تو پھر بھی ماں کی ہی ساتھ لپٹتا ہے. تو اس وجہ سے یہ دلیل کسی کی نہیں ہے، یہ ہے اس میں واقع. تو وقال ما كان الولد الصغير فالأم أحق فإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. یہ کہتے ہیں کہ اس کو تخیر دے دیا جائے گا. اچھا یہ بھی 7 سال کے بعد کہتے ہیں اختیار دے دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں 7 سال کے بعد تخیر دے دی اس کو خیال دے دیا جائے گا. لیکن دوسرے امام کہتے ہیں کہ نہیں، 7 سال کے بعد تو بچہ بہرحال باپ کو ہی ملے گا، کیونکہ باپ ہی زیادہ اس کا حقدار ہے، کیونکہ بچہ باپ ہی کا سمجھا جاتا ہے، نسب انہیں کا بھی شمار کیا جاتا ہے. چلو باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا العاصم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمر عن أمه عن عائشة رضي الله عنها، وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذه ما شاء. وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ بہترین مال، پاکیزہ مال، ستھرا مال وہ ہے کہ جو تم اپنی کمائی سے کھاتے ہو، کما کر کھاتے ہو، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہے، حلال بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ باعزت بھی ہے. آدمی خود کمائے، چاہے کسی بھی عمر میں ہو، بوڑھا ہو، لیکن اپنے بقدر، اپنے خرچے کے بقدر کما کر کھائے. یہ اس سے بہتر ہے کہ بھیک مانگنا شروع کر لے یا اولادوں کا محتاج رہے. اولادوں کا محتاج نہیں رہنا چاہیے. لیکن ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِنْ أَوْلَادُكُمْ جو ہے وَإِنْ أَوْلَادُكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، تمہارے اولاد بھی جو تمہاری کمائی ہے. یہاں یہ بھی گویا کہ ایک بات فرمائی ہے کہ اولاد بھی جو ہے باپ کی ہی کمائی ہوتی ہے، تو گویا کہ ان کی کمائی پر باپ کو بھی حق دسترس ہوتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ باپ نادار ہو تو بچے پر فرض ہوتا ہے، جیسے انسان پر فرض ہوتا ہے اپنی بیوی بچوں پر نان نفقہ، اسی طریقے سے ان زارحم محرم پر بھی اس کا نفقہ واجب ہوتا ہے، جن کا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو. اقرب ابد اس میں بھی ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ اقرب تو اولاد ہے. تو اولاد کا جو ہے یہ قریبی جو ہے ماں باپ ہے، تو ماں باپ کا خرچہ بھی یہ اولاد کے ذمہ ہو جاتا ہے. یہ تو مسئلے کے اعتبار سے بھی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر باپ خود بھی لے لے بچے کی کمائی سے، وہ خود استعمال کر لے، تو اس کو یہ گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو یہ اپنا خرچہ اتنا بقدر اپنے خرچے کے بقدر اس کو وہ بغیر اس کی اجازت کے بھی لے سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے. البتہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کہے گا کہ یہ تو ساری میری کمائی ہے، میں ادھر ادھر تتر بتر کر دوں گا، بغیر نہیں، بس صرف اپنے خرچے کے بقدر. کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے اور فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں ہے.
ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں اس پر مالکانہ حقوق جمانے کی اجازت نہیں ہے، بس سوائے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنا خرچہ جو بھی اس کا اپنا خرچہ ہو ماں باپ کو وہ اپنے اولاد کی کمائی، ایک تو یہ انہیں پر لازم ہے اصل ان کا خرچہ وہ برداشت کرے، ہو سکتا ہے وہ اولاد تمہاری جیسی ہو کہ اس کو جو ہے پوچھتا نہ ہو، تو اب باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اس سے بغیر اجازت کے بھی ان کے خرچہ لے سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ باپ جو ہے خود جب تک اس میں سکت ہو کچھ نہ کچھ خود کمانے کی کوشش کرے، اولادوں کا محتاج نہ رہے یا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ لگے، تو وہ اطیب ما کسبکم ہوگا، اور یہ دوسرے درجے میں فرمایا ہے کہ اولاد بھی تمہاری کسب میں سے، یعنی وہاں بھی ہے لیکن سب سے اطیب جو ہے خود کا کمانا، یہ خود کا اپنی کمائی ہے۔ یہی چیز ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پاگل قسم کے لوگ، تو بس وہ جو ہی ریٹائر ہو گئے یا مطلب یہ ہے کہ بس کام کرنے کے قابل نہیں رہے، تو پھر وہ جو ہے ان بچوں کا محتاج بن کر رہتا ہے، اور بچے بھی کے لیے بھی وہ بوجھ بن جاتا ہے، اور قسم کے مطالبات کر لیتا ہے، اور انبن ہو جاتی ہے، پھر گھروں کی ویرانی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض باپ ایسے ہوتے ہیں کہ عجیب قسم کے خوددار ہوتے ہیں، وہ چاہے بھوکا مرے لیکن کہتے ہیں میں اولادوں کو نہیں کھاؤں گا، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی ایک انتہا ہے، یہ بھی ایک انتہا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے جب تک ہے انسان میں سکت تب تک تو آدمی خود کمائے، بچوں کا محتاج نہ رہے، اور جب محتاج واقعات ہو جائے تو بچوں پر لازم ہے، اگر بچے اس کا حق کو ادا نہیں کر لیتے ہیں تو باپ جو ہے ان کو بغیر اجازت کے یہ نہ سمجھا کہ اسی کے قصب میں سے ہے، اس وجہ سے یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ ان کے اموال میں سے وہ خود لے سکتا ہے، یہ اس کے لیے نہیں کہا جائے گا یہ تو اولادوں کی کمائی ہے تو لہذا یہ اس کے لیے حرام ہے، حرام نہیں ہوگی، نہیں آیا سب۔ کسی کو کہا ان ید الوالد مبسوطۃ فی مال ولدہ یاخذ ما شاء وقال بعضهم لا یاخذ من ماله الا عند الحاجۃ الیہ، بعض نے کہا کہ وہ تو اس کے کمائی میں سے ہے تو جو بھی اسے لینا چاہے، لیکن اعتدال کا مسلک اس میں، مسلک اعتدال اس میں یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر جو ہے ان کے مال سے لے، بغیر ضرورت کے نہ لے۔ مسئلہ یہ ہے، پہلے مسئلے کو سمجھو، اگر کسی کی چیز ضائع ہو جائے، ٹوٹ جائے، عادت کے اندر بھی امانت کے اندر بھی اس نے کچھ تعدی کی ہو، وہاں تو بغیر تعدی کے جو ہے زمان نہیں ہوگا، عاریت کے اندر بھی اگر جو ہے دورانی استعمال، جس استعمال کے لیے عادت نے لیا تھا، تو دورانی استعمال اگر اس کو کچھ نقصان ہو گیا، یا ویسے ہی بھی آدمی کسی چیز کو فضول جو ہے اٹھا کر جو ہے دیکھنے لگتا ہے، اٹھا کر جو ہے ہاتھ میں لے لیتا ہے، گر گئی، اب وہ ٹوٹ گئی، اس پر زمان آ جائے گا، زمان دینا پڑے گا، اللہ یہ ہے کہ وہ نظر انداز کر لے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اصولاً اس کا زمان آ جائے گا، تو یہ ہے اصل مسئلہ، زمان تو آئے ہی گا، اور زمان جو ہے زمان کے اندر جو مثلی اشیاء ذوات الامثال میں سے، تو وہاں زمان بالمثل ہوگا، اور جو چیزیں جو ہے ذوات القیم میں سے ہیں تو وہاں جو ہے قیمت دیکھنی پڑے گی۔ یہ طے شدہ مسئلہ ہے فقہا کے یہاں، اس سے یہ مسئلہ جو طے ہوا ہے یہ تمام اصول، ضوابط اور دوسرے آثار و حدیث کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ یہاں جو روایت آئی ہے یہ روایت بھی اس اصول کی ایک معین اور ممد ہے، لیکن کسی مسئلے کے متعلق فیصلہ کن نہیں ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عائشہ کی یہاں ان کی باری تھی، وہیں پر قیام پذیر تھے، تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے ان کے لیے کھانا بھیج دیا پیالے میں. حضرت عائشہ نے اس کو لیا اس طریقے سے، کچھ لاپرواہی سے یا کچھ، تو بہرحال اس کے ہاتھ سے وہ گر گیا، کھانا بھی بکھر گیا اور یہ جو ہے پیالہ بھی ٹوٹ گیا. حضور علیہ السلام نے اس کو جو ہے جو بچا ہوا کھانا تھا وہ سمیٹ لیا وغیرہ، تو اس سے یہ کہا الاناء بالاناء والطعام بالطعام، طعام بطعام واناء باناء، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس میں دوسرے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ زمان ہے، احناف یہ کہتے ہیں یہ زمان نہیں ہے، احناف یہ کہتے ہیں یہ زمان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھیجا تھا کھانا تو استعمال کرنے کے لیے بھیجا تھا، یعنی مطلب کھانے کے لیے. پیالہ جو ہے یہ سمجھو یہ بطور عادیت کے تھا، کیونکہ بغیر پیالہ کے کھانے کو کیسے بھیجے. تو کھانا چاہے وہ کھا لیتے، وہ اب ان کی پہنچ گیا تو پہنچنے کے بعد ان کی ملکیت بن گیا. اب چاہے وہ کھا لے پھینک لے، وہ تو ان کی مرضی ہے. تو طعام بطعام کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ اس میں کیسے اگر آپ اس کو زمان پر محمول کر لیتے ہیں، طعام بطعام کھانے کے لیے تجھے کھانا بھیجنا ہوگا. اچھا اس میں تو ہے زمان، کس میں؟ پیالے میں. لیکن پیالے کے اندر زمان جو ہے وہ تو ذوات القیم میں سے ہے، کیونکہ اس زمانے کے پیالے جو ہے مختلف بنتے تھے، ایک ہی نوعیت کے نہیں بنتے تھے. آج کل جو مشینی کا دور ہے تو آج تو ذوات الامثال میں سے. اس وقت ہر پیالہ جو تھا وہ کیا تھا؟ ذوات القیم میں سے تھا، کیونکہ کوئی کسی لکڑی کا بنا ہوا ہوتا تھا، کوئی پتھر کا بنا ہوا ہوتا تھا، کوئی کسی اور چیز کا بنا ہوا ہوتا تھا. تو ہر ایک پیال جو ہے اس کا ذوات الامثال کہاں سے لاتے؟ ہر پیالے کی نوعیت الگ الگ تھی. اس وجہ سے جس میں حیوان کو بھی اسی وجہ سے یہ کہا گیا یہ ذوات القیم میں سے ہے، یہ ذوات الامثال میں سے نہیں ہے. اگر اس میں زمان دینا پڑے گا تو قیمت سے زمان دینا پڑے گا. حیوان کے بدلے حیوان، وہ ایک الگ بات ہے، مسالت ہو جائے. تو یہاں تو حضور علیہ السلام اگر اس کو زمان کرا دیتے کہ عائشہ تجھے جو ہے زمان دینا پڑے گا، تو زمان تو ہوتا ہے کس سے؟ قیمت سے، نہ کہ ہوتا مثل سے. یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تمہیں؟ آ رہا ہے نا یہ بات. لہذا اس کو فیصلہ کن سمجھ لینا کہ اس میں زمان ہے. کھانے میں تو زمان کا تو سوال ہی نہیں. کھانا تو بھیجا تھا اس نے کھانے ہی کے لیے، وہ بعد میں ضائع ہو گیا، خود ہوا ضائع یا انہوں نے ضائع کر لیا. کیونکہ جو مالک بن گیا اس کو اختیار ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم کہیں گے یہ بیوقوف خیال ہے کہ کسی کو کھانا کوئی بیچ دے کے بعد میں پھینک دے گا. کیوں پھینک دے گا؟ کیوں ضائع کر لے گا؟ وہ ناقدری ہو گئی. لیکن زمان تو نہیں ہوگا نا، زمان تو دوسروں کو دینے ہیں، تو زمان کس چیز کا دے دے گا؟ اس وجہ سے نہ وہاں مسئلہ بنتا ہے کس میں؟ کھانے میں، نہ پیالے میں. تو لہٰذا یہ زمان، یہ تو بس حضور علیہ السلام نے یہ چونکہ ایک دوسرے کے یہاں اس قسم کے چیزیں بھیجتے تھے تو اور پھر واپس بھی کرتے تھے یا اس کے بدلے میں بیچتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے یہ کہا کہ تمہیں جو ہے اب کھانا بھی تو دینا ہی ہے، کیونکہ وہ تو معمول ہے تمہارا آپس میں، ہدایہ کا معمول ہی ہے، یہ ہدایہ میں سے ہے. اور پیالے کے عوض تو پیالہ تو بہرحال ہے ہی، پیالہ کا تو اس کا نقصان ہوا ہے، تو اس کا بھی جو ہے اب ایک قسم کا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا. زمان نہیں ہوگا. یہ وہ ہے کہ یہ کوئی تشریعی حکم نہیں، یہ ایک تنبیہی حکم ہے کہ تمہیں تو اتنی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. کھانا بھی ضائع ہو گیا، پیالہ بھی ضائع ہو گیا. اور یہ پیالہ جو ہے پھر ان کے حضرت عائشہ نے پھر ان کے یہاں جو ہے دوسرا پیالہ بھیج دیا تھا واپس. اور
ادھر سے اس وقت معمول یہ تھا کہ اگر ادھر سے کوئی چیز آتی نا کسی گھر سے، یہ یہاں بھی معمول تھا کشمیر کے اندر بھی، ادھر سے کوئی چیز بیچتے تھے، سالن بیچتے تھے یا کوئی کھانا بیچتے تھے، تو ادھر سے بھی جو ہے اس برتن کو واپس کرتے وقت اس میں ادھر سے بھی کچھ، اب بھی پرانی بوڑھی عورتوں میں یہ جو ہے یہ دستور ہے، نئے تو ٹک ٹاپ لوگ رہے تھے، ان کو کیا ہے، یہ ٹک ٹاپ ہی کرتے رہیں گے ٹک ٹاپ لوگ جو ہے ٹک ٹاک کرتے رہتے ہیں، تو ان کو تو اس کا چیز نہیں، لیکن پرانے لوگوں میں اب بھی یہ دستور ہے، یہ تھا یہاں دستور، یہ ہوتا ہے، تو انہوں نے پیالہ پھر بہرحال بیچ دیا ہے، اور اس پیالے کو پھر بعد میں کسی ماہر سے اس کو جوڑ دیا گیا تھا، اس وقت بھی جوڑنے کے طریقے تھے، اور حضرت عائشہ کے جو ہے پاس وہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال تک وہ رہا ہے وہ پیالہ، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو ہے تقسیم کر لی گئے تھے، تو یہ پیالہ، یہ ٹوٹا ہوا پیالہ جو جڑا ہوا تھا، یہ حضرت انس کے جو ہے کو ملا تھا، انس کو دے دیا گیا تھا، وہ تبرکات تقسیم کر لیے گئے تھے، کیونکہ اس میں تو توریث کا مسئلہ نہیں چلا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں میں، چیزیں کیا تھی، وہ چھوٹی چھوٹی کچھ چند چیزیں تھی اور کچھ نہیں، باقی رہا تھا اصل مال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ باغ فتق تھا، تو باغ فتق تو جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی تحویل میں لے لیا تھا، کہا کہ اس میں توریث نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم جو ہے کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا، تو خیر یہ تبرکات کے طور پر تو اس کے پاس بھی رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیالہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تبھی تو تقسیم ہوا، اگر حضرت عائشہ کا وہ ہوتا تو حضرت عائشہ جو ہے تو اسی کے پاس رہتا، تو وہ بطور تبرک کے تقسیم کیسے کیا جاتا، یہ ہے